میرا پیشاب تو اتنا اچھا سمجھتا ہوں میں کہ کوئی مجھ سے کہے نا ذاکر نائٹ پر کر دو، میں کہوں نہیں، میرا پیشاب اور زیادہ ناپاک ہو جائیں گا۔ یہ پاکستان میں باہر سے ایک فتنے کو دعوت دی جا رہی ہے جس کے موضوعات نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اوصاف و کمالات کے معاذ اللہ انکار پر مشتمل ہیں۔ اسی لیے ہم نے اس کے لحاظ سے یہ دعوت دی کہ یا تو شخص کو پاکستان آنے سے روکا جائے یا پھر جمہور امت سے ہٹ کر جو اس نے مسئلے اور نظریات گڑے ہوئے ہیں ان پر وہ میرے ساتھ مناظرہ کرے۔ میری طرف سے ایک پوسٹ پر ان سب کی دم کو آگ لگی ہوئی ہے اور ہر سوراخ اور بل سے جو کیڑا مکوڑا باہر نکلتا ہے وہ مجھے پھر چیلنج کر رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ سارے جو اتنا شور مچا رہے ہو تو اسی کو ہی تیار کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کا یہ موضوع نہیں ہے، وہ محدث نہیں ہے، وہ فقیہ نہیں ہے، وہ صرف تقابل ادیان کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر وہ صرف تقابل ادیان کے بارے میں کچھ جانتا ہے تو پھر وہ جمہور امت پر شرک کے فتوے کس منہ سے لگاتا؟ وہ پھر اپنی حد میں رہے، وہ تقابل ادیان پر لیکچر دے۔ وہ جو 14 صدیوں میں امت کا مسلک رہا ہے اس مسلک پر شرک کے فتوے کیوں داغتا ہے؟ وہ توسل، برکت اور تبرک اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے موضوعات پر کس لیے امت کے جو عقائد و نظریات ہیں ان پر مختلف قسم کے تیر برساتا ہے۔ او ہن وہ ایک پینٹ والا ڈاکٹر آیا جے، او دا استقبال تے نچدے پھر دے جے، نبی دی آمد دے بارے مردے پھر دے جے، تے جڑا مشکوک لگائے دے نالائق او دی آمد تے جشن پہ ہوندے نے، جڑا امام حسین رضی اللہ تعالی دے برابر یزید نو لیا کے کھڑا کردا ہے، ماذ اللہ استغفر اللہ، اور جڑا یزید رحمت اللہ علیہ کہندا آن دا ریکارڈ ہے، او ایک گندے عقیدے والے بندے دا جشن کرنا، بلکہ جملہ سنیا جائے جملہ، اور تواڈے مقدر نے تسی یزید دا وکیل آوے تے خوشیاں مناؤندے ہو، اسی حسین دا نانا آوے تے خوشیاں مناؤندے ہو۔ اپنا مولوی آیا ہے، پینٹ پائی ہے، ٹائی بھی لائی ہے جناب، اللہ دی قسم میں حیران آ جانا کہ یہ پڑھے لکھے جننے دین تو بیزار جے نا سارے انہوں سن دے جی، کوئی پتہ نہیں لگتا انہوں دا، یعنی جی میں کہندے نا لا وارث جا قسم دے بندے انہوں سن دے، اوہ بڑی بات، اللہ دے آپ بندے آ اے پڑھے لکھے نے۔ مینوں نا اج ایک جملہ پڑھیا، مینوں ایک جملہ او دے تے آیا ہے، موسم جی اس تو زیادہ حسن چاس نہ ہوے تے گل کرے، آ گیا جے، لے بھئی واری آ گئی، واری ادھر دیکھیا جے، ایک بندے نے لکھیا اے جڑا ڈاکٹر آیا نا انہیں لے کے کہندے اللہ دا ولی آ، کون ہے جی؟ لو جی میرا جملہ سنیا جی، بولو گے تو تقریر نہیں تو ختم کرنے لگے، ادھر دیکھیا جی حضرات علماء تو اڈی توجہ، ادھر دیکھیا جی، میں آکھیا جینا دا جیندہ ولی ایڈا کوڑا ہے انہوں نے مریاں دا حال کی ہوئے گا؟ آجو کے بلے سنیے آیا سواد، اب میں کیا جے ساڈا ولی دیکھ نہیں تے بابے رضوی نو ویکھ، تے جے ساڈے ولی نو ویکھ نہیں تے بابا جی پیر الیاس قادری نو ویکھ۔ جزاک اللہ، لوکی سمجھتے ہیں سانو ہی جملے آؤندے نے، اور سانو بھی آؤندے نے، ہیں ہائے ہائے ہائے، او اے بڑی خاص گل ہو اگے کہندے نے ایڈا نہ کیا کرو، وہ سن رہا ہے وہ سن رہا ہے، ہیں پتہ ہے نا تانوں، ان کو کیا پتہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے۔ او بیٹھے ہو، میں کہ جے جیندے ولیاں دا حال ہے تے تو اوے خدا تانوں مدینے لے جائے، بولو تے صحیح نہ یار ہے، ہیں اہل بیت کی دشمنی دل میں ہو اور چہرے پہ نور آ جائے، اینا نیر نہیں یہ ہو سکتا۔ آج پروموٹ کیا جا رہا ہے، کوئی نہیں، میں کیا میرا پتر ہے، بڑے بڑے فتنے لانچ کیے گئے یہاں، انہوں نے پتا ہے نا وہ کوٹھے جڑا بیٹھا جیل میں پلمبر وہ تو ہو گیا فیل، اللہ دی قسم فیل ہو گیا جی۔ آ دیکھو ہونیا کاری صاحب انہاں نعرہ لایا ساڈے بابا جی دی کی حال ہے، وہ کہندا ہے میں بابیاں دی دکاناں بند کر دیاں، بابے شاہی کوئی نہیں، اے کہندا ہے ساڈا بابا شاہی شاہ ایک آندہ بھائی پاکستان بیا نواں فتنہ ڈاکٹر او ذاکر دنی او کو بئی شاہ او نہ لے کے او آندہ بھائی فتنہ پھیلاون، او آدھے قرآن کو منو، صرف قرآن کو منو، قرآن کو، میں کہ قرآن دا قرآن ہونا کڈو ثابت ہے، اور تے کو میں کو پتہ کی میں لگے اے قرآن ہے،
حضور دے ہوتے جب قرآن جبریل گھنتے آئے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، 5 آیتاں جبریل نے پڑھیاں، حضور نے مکے والوں کو پڑھ دے سنائیاں، مکے والوں کو پتہ ہی ہے قرآن ہے، 5 آیتاں تو بعد انہوں نے آکھا صحیح ہے کیا ہے اے کیا ہے؟ حضور نے قرآن دی آیت پڑھی ہے، حضور نے فرمایا اے قرآن ہے، ایک جڑا 6واں جملہ ہے اے قرآن ہے، اے قرآن ہے یا حدیث ہے؟ بکر صدیق جڑا ڈس گئن، فاروق اعظم ڈس گئن، عثمان غنی ڈس گئن، مولا علی ڈس گئن، دس او قرآن تو بغیر ٹورے ہیں کمینے آ انہاں قرآن تے عمل کہنا کیتا ہے، انہاں تو بڑا قرآن دا عمل کون ہے؟ آج بیعت صدیاں بعد کوئی کتا اٹھی دے نبی دے دین تے بھونکے۔ یہ ہمیشہ ان لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی بار بار یہی کہتا ہے نا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کوئی بھی اگر کوئی بات پیش کرے تو دلیل پوچھو، اس پر ضروری ہے کہ جو بات پیش کرے اس پر دلیل بھی پیش کرے۔ تو اس کے کہنے پر، اس کے کہنے کے انداز پر لوگ محو ہو جاتے کہ یار چیپٹر نمبر بتا دیا، پیج نمبر بتا دیا، سطر نمبر بتا دیا، واقعی میں کیا میموری ہے، بس اسی کی طرف مائل ہوئے، یہ نہیں دیکھا کہ جو بات کہی وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ 25 سے زائد آیتیں ہیں قرآن میں کہ وسیلہ حرام ہے، ایک آیت تو دکھا دیجئے۔ اس لیے کہ الحمدللہ ہمیں معلوم ہے علماء کی جوتیوں کے صدقے میں کہ قرآن میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ تو ہے، لا تبتغوا والی کوئی آیت نہیں ہے۔ وسیلہ لینے پر تو آیتیں ہیں، نہ لینے پر کوئی آیت نہیں ہے۔ تو جواب نہیں دے پائے، کہا کہ میں آپ کو ای میل کے ذریعے جواب دوں گا۔ 4.5 سال ہو گئے، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اور نہ ہی قیامت تک کوئی جواب آئے گا۔ اور ہم نے پہلے بھی یہاں چیتا کیمپ میں کہا ہے، بمبئی میں بھی کہا ہے، کیرلا میں بھی کہا ہے، اب بھی کہہ دیتے ہیں، یہاں کوئی ذاکر نائک کا ماننے والا ہو تو برائے مہربانی اس سے یہ آپ ریکویسٹ کریں کہ حافظ احسان کے سوال کا جواب دے دو۔ لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے، اس نے اینک بھی لگائی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے، اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا، ایک دن 1000 مسلمان کر دیا۔ پر پتہ ہے وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ، اور وہ جی بڑی دلیلیں دیتا ہے، وہ دلیلیں سنبھال کے رکھے، وہ دلیلیں جو جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے، زیادہ لوگ، ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں۔ ہم اب چھوڑ دو بات، دلائل کی طرف آؤ۔ عجیب تماشا ہے،